فضائل نماز میں صفحہ نمبر 82 پر، اور اسی طرح تبلیغی نصاب صفحہ نمبر 398 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے کو رسی سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبہ سے گر نہ جائیں۔ اس پر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ نازل ہوئی۔ اچھا جی، اندر سے کتاب لے آئیں جی، صحیح بخاری لے۔ یہ عبارت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ زکریا صاحب نے لکھی۔ اس کا مفہوم بھائی سمجھ گئے ہوں گے کہ زکریا صاحب کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے تھے، رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیا کرتے تھے تاکہ نیند کے غلبہ سے گر نہ جائے۔ تو اللہ نے یہ آیتیں نازل فرما دی۔ ہم کہتے ہیں اس کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ زکریا صاحب نے یہ جو حدیث لکھی ہے، ظاہر ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے زکریا صاحب یعنی زکریا صاحب کی پیدائش سے صدیوں پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تھے۔ تو زکریا صاحب کو کس نے بتایا کہ عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے تھے؟ معاذ اللہ، انہوں نے حوالہ نہیں دیا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تلاش کرنی شروع کر دی، حدیث کی تخریج اور تحقیق شروع کر دی کہ یہ حوالہ کہیں سے مل جائے۔ تخریج کرتے کرتے، تحقیق کرتے کرتے آخر ہم اس روایت تک پہنچ گئے جی۔ یہ روایت جو زکریا صاحب نے لکھی ہے یہ تاریخ دمشق میں لکھی ہوئی ہے، تاریخ دمشق ابن عساکر کی، یہ اب میرے ہاتھ میں، تاریخ دمشق ابن عساکر کی جلد نمبر 4، اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 99 اور 100 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اپنی سند کے ساتھ ابن عساکر لکھتے ہیں حدثنا اخبرنا فلان فلان، آگے کہتے ہیں حدثنا عبد الوہاب بن مجاہد عن ابیہ عن ابن عباس قال۔ عبد الوہاب بن مجاہد بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے اور وہ عبداللہ بن عباس سے کہ انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرنے کے لیے اٹھتے تھے، یعنی رات کو جب قیام کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے، ربط نفسہ بحبل، تو آپ اپنے آپ کو ایک رسی سے باندھ لیا کرتے تھے کہ لا ینام، تاکہ آپ سو نہ جائیں۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرما دیا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یعنی طٰہٰ، ہم نے قرآن تیرے اوپر اس لیے نہیں نازل کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ اچھا، یہ روایت تو آپ نے دیکھ لی کہ عبداللہ بن عباس والی روایت ہے، یہ روایت تبلیغی نصاب میں لکھی ہے بغیر حوالے کے۔ تو ہم پوچھتے ہیں زکریا صاحب سے، دیوبندیوں سے، کہ یہ عبد الوہاب بن مجاہد یہ کون ہے؟ چلو اگر آپ ہمیں نہیں بتاتے تو یہ دیکھیں، تقریب التہذیب میرے ہاتھ میں ہے، تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں عبد الوہاب بن مجاہد متروکن، یہ متروک راوی ہے، وقد کذب الثوری، سفیان ثوری یہ فرماتے تھے کہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو جھوٹے آدمی کی موضوع روایت زکریا صاحب
یہ پیش کر رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تھے تو آپ اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے. سمجھ آ گئی؟ اب ہم کہتے ہیں یہ روایت جو آپ نے پیش کی ہے یہ تو موضوع اور بے اصل روایت ہے، اس کا راوی کذاب ہے. اس کے مقابلے میں صحیح روایت سن لیں. یہ اب میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی کتاب التہجد ہے. کتاب التہجد کا 18واں باب ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1150. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، گھر میں یا مسجد میں کہیں آپ داخل ہوئے تو فقال، آپ نے فرمایا، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آگے لکھا ہے فیضا حبل ممدود بین ساریت. ہاں تو مسجد میں داخل ہوئے کیونکہ اس میں 2 ستونوں کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے، ایک رسی کسی نے باندھ رکھی. تو آپ نے فرمایا ما ھذا الحبل، یہ رسی کیا ہے؟ مراد یہ کہ یہ رسی کیوں باندھی ہے، کس لیے یہ رسی باندھی ہے، یہ رسی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ قالو، لوگوں نے کہا ھذا حبل لزینب، یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امہات مومنین میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، انہوں نے یہ رسی، یہ ان کی رسی ہے، وہ رات کو عبادت کرتی ہے، ان کی رسی. فیضا فطرت تعلقت، جب وہ رات کو عبادت کر کے نفل پڑھ کے تھک جاتی ہیں تو اس رسی کے ساتھ لٹک جاتی ہیں، رسی کے ساتھ یعنی اپنا سہارا حاصل کرتی ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، ہرگز نہیں، ہلو ہو، اس کو کھول دو، اس رسی کو کھول دو. لیصلی احدکم نشاطہ، آدمی کی اگر طبیعت صحیح ہو تو نماز پڑھے، نفل پڑھے نماز. فیضا فطرا، اور جب تھک جائے فلیقعد، بیٹھ جائے، سو جائے. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی جب پریشان بھی ہو تھک بھی جائے پھر بھی پڑھتا رہے. یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری کے علاوہ متفقون علیہ روایت. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مخالفت فرماتے، آپ فرماتے ہیں کہ رسی کو کھول دو، رسی نہیں بندی ہونی چاہیے، یہ طریقہ صحیح نہیں. اور زکریا صاحب ایک موضوع اور من گڑت روایت کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسی باندھی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے. معاذ اللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے. کچھ تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے. یہ جھوٹی روایتیں اور پھر شیخ الحدیث بیان کرے